ضلع ڈیرہ بگٹی میں ان کا آبائی گاؤں بیکھڑ ہے، وہاں پہنچے۔ گھر پر بگٹی مسوری قبیلے کے افراد سے ملاقات کی۔ گھر کے اندر ہی والد میر غلام قادر بگٹی کی قبر ہے۔ فاتحہ خانی کی۔ گھر کے قریب زیر تعمیر ایجوکیشن کمپلیکس کا دورہ کرنے پہنچے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا، یہ 1.5 بلین کا ہے۔ یہ اسکول کنسٹرکٹ ہو رہا ہے ود 150 بوائز ہاسٹل فیسلٹی کے ساتھ، اور پلس اس کا ایڈمن بلاک ہے، کلاس رومز ہیں، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از ون آف دا یونیک ماڈل ان بلوچستان، اور اس کو ہم ایک انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ول بی رننگ دس اسکول، اور انشاءاللہ فیوچر میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپلیشن اس کی ودن 3 منتھس ہے۔ تو ہماری جو اگلا سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ نہ صرف اکوموڈیٹ کرے گا بگٹی بچوں کو، بلکہ جو ہمارے ہمسایہ قبائل ہیں، جس میں خاص طور پہ گورچانی اور مری قبائل ہیں، ان کے بچوں کو بھی یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم دلائی جائے گی۔ خود گاڑی ڈرائیو کر کے گھر سے روانہ ہوئے۔ بیکھڑ میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ آپ کا آبائی گاؤں بیکھڑ ایک پسماندہ چھوٹا سا گاؤں تھا، آپ نے یہاں جنگل میں منگل بنا دیا، سولر لائٹس ہیں اور کارپیٹڈ روڈز ہیں۔ ایک تو پہلی بات کتنے پیسے خرچ کر دیے، کتنے اربوں خرچ کر دیے، اور دوسرا ظاہر ہے باقی سارا بلوچستان تو کچی سڑکیں ہیں، پتھر بھی نہیں ہیں ان پر، تو وہ حسد بھی کرتے ہوں گے، برا بھی مناتے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ ایک ایسی جگہ پر کہ جو اس ایریے کی جو ہسٹری رہی، آپ سے بہتر کس کو پتہ ہے کہ وی ور انیبل ٹو گو ٹو آور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز فار ڈیکیڈس ٹو میک این آئی ڈی کارڈ۔ تو اب ایسی سچویشن میں جو ایریا پیچھے رہ گیا، اینڈ وی گاٹ اے چانس کہ ہم اس ایریے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو توجہ ہے وہ پورے بلوچستان پہ ہے۔ جو کرٹکس ہیں وہ بالکل یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ ضرور یہ بات کرتے ہیں، لیکن اگر اوور آل آپ ہمارا جو پیٹرن دیکھیں گے ڈیولپمنٹ کا، تو آلموسٹ تمام ڈسٹرکٹس میں وہ تقریباً اس کے لگ بھگ ہی ہے۔ کتنے پیسے خرچ ہو گئے اب تک؟ تقریباً اس ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ میں کوئی 2 ارب روپے کے لگ بھگ، انکلوڈنگ دا اسکول، کیونکہ اس پہ سب سے زیادہ کاسٹ آئی ہے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی کاسٹ فیکٹر ایڈ نہیں کرتے۔ یس، جو ڈیمز کی کنسٹرکشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ایک کوئی 7 ارب روپے کا ایک ڈیم جو ہے وہ اپروو کیا ہوا ہے، پلس پروونشل گورنمنٹ میں جو ہمارے ڈیمز ہیں وہ تقریباً کوئی 8-10 ارب روپے کے چل رہے ہیں۔ تو اوور آل ملا کے کوئی فار لاسٹ 2 ایئرس کوئی 10-11 ارب روپے یہاں پر جو ہے اس کی اسپینڈنگ ہے، اور یہی اسپینڈنگ جو ہے باقی ڈسٹرکٹس میں بھی آلموسٹ اس کے آس پاس ہی ہے، کہیں زیادہ کہیں کم۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ڈیرہ بگٹی جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے اس کو طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، وہاں ایک بھی سڑک نہیں بنی۔ یہ بات درست ہے۔ سوئی میں اور یہ جو ہمارا آبائی گھر ہے، جو 2 تحصیلیں، ہم 3 تحصیلیں ہیں ڈیرہ بگٹی کی، ان دونوں تحصیلوں میں ہمارا فار فرسٹ 2 ایئرس فوکس تھا، اور ہم نے سوچا یہ تھا کہ ہم ایک دفعہ ان کو اس قابل بنا لیں کہ ایٹ لیسٹ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ کر لیں، جیسے سوئی کشمور روڈ ہے، سوئی ماڈل ٹاؤن ہے، سوئی کے اندر کی سڑکیں ہیں، اور سوئی جو آپ کو پتہ ہے کہ اس معیشت میں، پاکستان کی معیشت میں، اس سے 50 سال تک
تک اس پاکستان کی مدد کی ہے. تو وہ ایریا ڈیزرو کرتا ہے ٹو بی ڈیولپ. تو ہم نے اس کے انفراسٹرکچر پہ فوکس کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یا اگر موقع ملا تو ہم اس طرف بھی اپنا فوکس کریں گے. اس کے آس پاس جو اور علاقے ہیں جیسے ہمارے لوٹی بی کا علاقہ ہے اور علاقے ہیں, تو وہاں پر ڈیولپمنٹ کے چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ ہر جگہ پر چل رہے ہیں. یس, وہ جو میسو ڈیولپمنٹ ہے, جو میگا پروجیکٹس ہیں. اور دوسرا پھر ڈیرہ بگٹی میں آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اس ٹاؤن سے, گورنر بھی رہے ہیں, فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں, پروونشل منسٹر بھی رہے ہیں. تو انہوں نے آلریڈی اس کو بہت زیادہ آپ تو دیکھا ہے بہت ڈیولپ کر لیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو لیفٹ آؤٹ ایریاز ہوتے ہیں, میری ہمیشہ پرائرٹی, جیسے ابھی ہم نئے ڈویژنز بنانے کا پلان کر رہے ہیں. قلعہ عبداللہ ایک ایسی جگہ ہے جو بہت ادھر پوپی کی کاشت ہوتی ہے, بہت پیچھے رہ گیا ہے. ہم نے وہاں پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنانے جا رہے ہیں. واشوک جو ہمارے ڈسٹرکٹس میں سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے, اس سال سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ واشوک کا ہے, یہاں سے بھی زیادہ ہے. جو میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے اس سے زیادہ بھی واشوک کا بجٹ ہے. تو یہ جو ایک کرٹیسزم ہے, ٹھیک ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کے بغیر ہے. اور جو واشوک کے ایم پی ہیں وہ ہیں بھی اپوزیشن سے, یا تو گورنمنٹ سے ہوتے یا میرے کوئی عزیز ہوتے تو بات تھی. وہ کیونکہ اب مسخیل ہے, اگلے سال ہمارا فوکس جو ہے وہ مسخیل پہ ہوگا, بیکاز وہ پشتون بیلٹ میں سب سے پسماندہ ہے. وہ بلوچ بیلٹ میں جو سب سے پسماندہ تھا وہ واشوک تھا. تو اس بار ہم نے کوئی 25 ارب سے زیادہ کے وہاں پر بجٹ رکھا ہے. اس وی ہیو اے پلان, اور اس ہم پلان کے مطابق چل رہے ہیں. اپنے والد کے نام پر نئے تعمیر کیے گئے غلام قادر بگٹی میموریل ہسپتال کا افتتاح کیا. آپریشن تھیٹر اور ایمرجنسی بلاکس کا دورہ کیا. انڈس ہسپتال کی مدد سے یہاں علاج کی جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں. نوزائیدہ بچوں کے لیے جدید نرسری کا افتتاح کیا. ڈاکٹروں کے ساتھ گروپ فوٹو بنایا. ہیلی پیڈ پہنچے. ہیلی کاپٹر سے علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا. بلوچستان کے علاقے کلچاس کلندری پہنچے. نوکانی قبیلے کے وڈیرا شاہ مراد نے استقبال کیا. فردن سب سے ہاتھ ملایا. قبیلے کی طرف سے روایتی پگڑی پہنائی گئی. منشور دمش ہے اور میں فرض استقما علاقہ دانکو کے دوسرے علاقہ ترقی کر رہا ہے. کہ نام آف ہیں یا کہ نام سڑک ہیں, اور میں خواہش ہمیشہ ہے کہ ہمارا سڑک اور آف ہے بندوبست بھی یہ تحاف علاقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مار شاہ میں امیدہ کریں کہ میں مزید بہتری وٹر رہا ہوں, انشاءاللہ مزید جو آنے وٹ رہا ہوں. ان کے اعزاز میں پرتکلف زورانے کا اہتمام تھا. کھانے کے بعد روایتی انداز میں ہاتھ دھلوائے گئے.
शिकार के शौकीन हैं, भाइयों और दोस्तों के हमरा शिकार करने पहुंचे। आजकल के ज़माने में तो शिकार को अच्छा नहीं समझा जाता, आपके इस हवाले से क्या तोजी है? देखिए, हंटिंग इज़ अ स्पोर्ट और ये एक बड़ी पॉजिटिव गेम है और हंटर्स ही हैं जो प्रिजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को। तो हमने यहाँ पर अपने लिए, क्योंकि प्राइवेट रिजर्व्स हैं, हमने इनको बड़ा प्रिजर्व रखा हुआ है। वाइल्ड लाइफ जो है वो यहाँ पर महफूज है और हम हंटिंग करते हैं फॉर फन, और वो उस तरह नहीं कि रेफ्रिजरेटर हंटिंग नहीं क्या करते। आपने कोई इसकी हदूदो क़यूद, क्या आपने इसके लिए असूल बनाए हुए? इनिशियली तो हम जब शुरू में थे तो पहला जो हमने बनाया वो डबल बैरल हमने स्टार्ट किए। शकील दुरानी साहब इज़ माय फ्रेंड, इनकी तरफ से आइडिया आया कि ये हम रिपीटर्स से करते थे तो 5-5 शॉट होते थे, तो वी स्टार्टेड विद डबल बैरल्स। तो नाउ यू सी एवरी वन ऑफ अस हैज़ दिस डबल बैरल। सेकंड इज़ इससे क्या होता है? इसलिए होता है कि यू हैव जस्ट 2 शॉट्स और वो रिपीटर्स के साथ यू हैव 5 शॉट्स। सेकंड ये कि अब हमने करना शुरू कर दिया है कि पर गन ओनली 4 बर्ड्स। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिजर्व इट। और ये पूरा इलाका जो है हमारा, अच्छा, अब पाबंदी है कि 4 से ज़्यादा शिकार नहीं। जी 4 से ज़्यादा नहीं होता। और आप कैसे निशानाबाज हैं? सियासत में तो कर लेते हैं निशानाबाज, यहाँ क्या हालात? इधर भी गुजारा कर लेते हैं। शिकार किया। पहाड़ पर बैठकर दोस्तों के हमरा शाम की चाय से लुत्फ अंदोज हुए। एयरपोर्ट पहुंचे। जहाज पर सुई जाने के लिए रवाना हुए। मिलिट्री कॉलेज सुई के कमांडेंट ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर एजाज ने इस्तकबाल किया। मिलिट्री कॉलेज सुई पहुंचे। कैडेट्स के साथ ग्रुप फोटो बनाया। अपने नाम का पौधा लगाया और दुआ की। कैडेट्स की पासिंग आउट परेड तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। परेड का मुआयना किया।
कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। बलूचिस्तान की यूथ, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, यू हैव टू प्ले अ रोल। और मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान की जो यूथ है वो पाकिस्तान के आगे बढ़ने में वो किरदार अदा करेगी जिसकी उनके साथ एक्सपेक्टेशन है। आज हम यूथ एम्पावरमेंट के लिए, यूथ की इंटीग्रेशन विद द स्टेट, उसके लिए वी हैव अ प्लान। हमने 10 साल का प्लान किया है कि उन 10 ईयर्स में इंशाल्लाह ताला हम बलूचिस्तान की यूथ को इतना एम्पावर कर लेंगे कि वो स्टेट के साथ न सिर्फ इंटीग्रेट होगी बल्कि स्टेट के साथ पाकिस्तान की जो डिफरेंट फील्ड्स में जो खिदमत होगी, बलूचिस्तान की यूथ, बलूचिस्तान के लोग, मेरा कामिल यकीन है कि वो इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों से सफ़ा अव्वल में होगी और पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की बहबूद में, पाकिस्तान के लोगों की फलाह में अपना किरदार अदा करेंगे। यादाश्त पर दस्तखत किए। हुस्न में, इंसानी हुस्न में आपको क्या अच्छा लगता है? किसी भी मर्द और ज़न का वजिया होना ये हमेशा से अट्रैक्टिव, से क्या मुराद है? खूबसूरत होना। और लेकिन मुझे जो खूबसूरती किसको आप कहते हैं? मुझे जो ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से, वो उनकी ब्रेवरी, उनका पढ़ा लिखा होना और उनका वो घर संभालना। आपका मतलब कि वो सफ़ेद रंग, काले बाल, बिल्ली आँखें, ये नहीं पसंद? ये तो पसंद है, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे ज़्यादा जो अट्रैक्शन आती है वो औरत मुझे बिलखसूस बहुत पसंद है कि जिसमें ये जो क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वेपन चला सके। वो आपकी फैमिली से भी कोई गन्स चला लेती हैं ख़वातीन? जी, मेरी मिसेस भी चलाती हैं, बाकी ख़वातीन भी आई एम नॉट श्योर कि बाकी ख़वातीन चलाती नहीं। मेरी मिसेस तो शी इज़ अ गुड शूटर और वो वेपन भी चला लेती हैं और शॉटगन भी चला लेती हैं, तो ये उनके पास ये स्किल है। ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? सुहेल साहब, मेरी ज़िंदगी मुश्किलात से बहुत जुड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि जब मैं अरेस्टेड था, जब जेल में था, तो जेल एक मुश्किल जगह होती है, तो जेल काटना मुझे बड़ा एक आज़ाद आदमी को, वैसे हमारे यहाँ कहते हैं जेल मर्दों के लिए बनी है, तो हमारे साथ एक हमारे डॉक्टर साहब भी जेल में थे किसी और केस में, तो उसको मैंने एक दिन कहा, वो थोड़े परेशान थे, तो मैंने कहा कि आप जेल मर्दों के लिए बनी है, तो ऑल ऑफ सडन उसने कहा जेल मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए बनी है। मर्द तो बाहर घूमते फिरते हैं, औरतें अंदर रहती हैं। तो जेल मर्दों के लिए है, लेकिन जेल काटती है, तंग करती है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए? जब मैं पहली दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट बना, और वो मेरा ख़्याल है कि मेरी वो लम्हा था कि जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अल्लाह ने मौके दिए, लेकिन जब मैं पहली दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट बना तो मुझे ज़्यादा, क्योंकि मेरे वालिद हयात थे और उन्होंने वो लम्हा जो है वो मेरे साथ देखा, तो मुझे बहुत खुशी है, वो याद है। कितने अमीर हैं आप? कहते हैं ट्राइबल्स जो चीफ्स हैं और बड़े बड़े जो ट्राइब्स के लोग हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, काने हैं, दौलत है, घर हैं। अल्लाह का करम ज़रूर है। वालिद साहब इस्लामाबाद में घर बना गए थे हम बैक इन 1990s, फिर वो सेल वेल करके और घर लिए,
سو وہ زمینیں جائیداد انہوں نے بہت چھوڑی ہمارے لیے، لیکن وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ ہمارے ہاں غیر پیمودہ زمینیں ہوتی ہیں، انسیٹلڈ ہوتی ہیں، تو وہ ہیں. پھر لائف سٹاک کا میرا بہت زیادہ کتنے کی لائف سٹاک ہے؟ میرا بزنس لائف سٹاک کا بہت اچھا ہے. نمبرز 4000 پلس میرے پاس ہمیشہ شیپس ہوتے ہیں. وہ نمبر کبھی ویری کرتا ہے، زیادہ کم ہوتے رہتے ہیں، بیکاز آپ کیونکہ پرانا جو بوڑھا جانور ہوتا ہے اس کو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے میل کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو لائف سٹاک کا الحمدللہ. خرچ تو بہت ہوتے ہوں گے، ماہانہ کتنے خرچ لیتے ہیں؟ اب تو ماہانہ اخراجات جو ہیں وہ جو یہاں پر تو سرکاری طور پہ ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن جو میرا گھر ہے اسلام آباد، وہ میں نے کسی گھر کو اپنے وہ جو کیمپ آفیسز لوگ ڈکلیئر کر لیتے ہیں، میں نے کسی اپنے گھر کو سب آفس ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو میں خود چلاتا ہوں. تو بچوں کی فیسز وغیرہ لے کے کوئی 40-50 لاکھ روپے ماہانہ جو اخراجات ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے ہم کیونکہ پولیٹیشنز ہیں تو ہمیں زیادہ سپورٹ جو ہے وہ بھائیوں کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بزنسز میں یا باقی چیزوں میں ٹائم بھی دے پا رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے بھائی یا کوئی اور بھائی؟ سکے بھائی کی بات کر رہا ہوں. انہیں تیراکی کا بھی بہت شوق ہے. سی ایم ہاؤس میں سوئمنگ پول بھی بنا رکھا ہے. سی ایم ہاؤس میں نیا پیڈل کورٹ بھی بنایا گیا ہے. بچوں کے ساتھ پیڈل ٹینس کھیل. سردی کے موسم میں بون فائر کا مزہ بھی لیا. آپ کا تعلق مسوری بگتی ٹرائب سے ہے. یہ بتائیں کہ راہجہ بگتی سے یعنی نواب سردار اکبر بگتی کے خاندان سے آپ کا اختلاف کب، کیسے اور کیوں ہوا؟ سہیل صاحب، ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہ سٹارٹ ہوا بیک ان 1980s میں. 88 میں مائی فادر واز دا فرسٹ ون ہو ڈیز ٹو کنٹیسٹ الیکشنز اگینسٹ ہیم، اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا اور آج تک چل رہا ہے. دو کہ اس کو پولیٹیکل رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ پولیٹیکل سے پھر وائلنس کی طرف آ گیا. اس کی وجہ سے پھر یہ نقصان جو ہے وہ دونوں طرف ہوا. پولیٹیکلی میرے والد نواب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، نواب صاحب کے ساتھ، اور لیٹر آن پھر اختلاف بھی بن گیا. اور یہ کتنی سب ٹرائب ہیں بگتی قبائل کے؟ ہم 6 کلینز ہیں، جس میں راہجہ ہے، کلپر ہے، پیروزانی ہے، مسوری ہے، نوتھانی ہے اور شمبانی ہے. تو یہ ہمارے آگے ڈویژن ہے، اور ہر ٹرائب کا اپنا اپنا ایک چیف ہوتا ہے. پھر تمام بگٹیوں کا ایک چیف ہوتا ہے، وہ ہمارے خاندان سے تھے، ہمارے چاچا تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آپ خود بھی مسنگ پرسن رہے ایک وقت میں، خود گرفتاریاں بھی کاٹیں، مشکل میں بھی رہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز بہت زیادتی ہے، لیکن آپ اس حوالے سے ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں سہیل صاحب، ایک تو یہ سبجیکٹ بڑا ڈائسی ہے، اور اس کا کاؤنٹ بلوچستان کے حوالے سے بڑا ڈائسی ہے. پھر آپ یہ اس سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، یا آپ کے آڈینس، کہ یہ جو مسنگ پرسنز، ایک لیٹ می کلیریفائی فرسٹ کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کوئی ایک شخص بھی مسنگ ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اب کے پی میں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تعداد بلوچستان کے مسنگ پرسن سے زیادہ ہے. یو کے میں، یو ایس میں، ریجن میں، دنیا میں ہر جگہ پر لوگ مسنگز ہیں. اب بلوچستان کے کیس میں ایک سیلف ڈسپیرنس ہے، ایک انفورس ڈسپیرنس ہے. اب جو سیلف ڈسپیرنس ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام ٹیررسٹ جو ہے وہ یا وہ جماعتیں جو مسنگ پرسنس کے لیے وائسز اٹھاتی ہیں یا ایسی تحریکیں ہیں، وہ ان کے نام دیتے ہیں کہ جی یہ مسنگ پرسنز ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ٹیررسٹ نکلتے ہیں، اور بہت سارے ایسے آپریشنز میں مارے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے آپریشنز میں پھر یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ مارے جاتے ہیں تو ہم کہہ دیں کہ یہ مارا گیا. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فدائی تھا، یہ ہمارا مجاہد تھا جو وہاں لڑنے گیا اور وہاں جا کر مارا گیا. سو ایک تو یہ ہے. پھر جو انفورس ڈسپیرنس ہے،
یہ اسٹیبلش کر لینا. ہماری سوسائٹی کی بدقسمتی یہ رہی, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے انفورسڈ ڈس اپیئرنس کو اسٹیبلش کر لیا کہ کسی سیکورٹی ایجنسی نے کیا ہوگا. اب اسے اسٹیبلش کرنے کا دیر از اے میکنزم. اس میں پہلے تو یہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا میکنزم کیا ہے کہ یو این کے کچھ چارٹر ہے, اس کے مطابق وہ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, تو اٹ از کالڈ انفورسڈ ڈس اپیئرنس. کتنے ہیں آپ کے اندازے کے مطابق انفورسڈ ڈس اپیئرنسز؟ دیکھیے انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا تو ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. جو ڈس اپیئر لوگ ہیں وہ انفورس بھی ہیں, سیلف بھی ہیں, ان کی تعداد میرا خیال ہے ہنڈریڈز میں ہے, ناٹ مور دین 300 400. میں ایکوریٹ فگرز تو بیکاز بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا نہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ کتنے باغی گروپس ہیں جو مسلح جو اسٹیٹ کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ BLA ہے, BRA ہے, اور کتنے ہیں, اور کیا یہ سب اکٹھے ہیں یا ان کے الگ الگ مسئلے ہیں؟ دیکھیں انٹرسٹ تو ان کا سب کا, جو وہ خود اپنا انٹرسٹ بتا رہے ہیں, دے وانٹ ٹو کٹ آور کنٹری لائک اے کیک. دے وانٹ کہ بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن اسٹیٹ بن جائے, اور ہم پورا پاکستان اس بات پر کنفیوزڈ ہیں, اور اس وائلنس کو ریشنلائز کرنے کے لیے کنفیوز بھی ہیں, اور کچھ لوگ جان بوجھ کے ریشنلائز کرنے کے لیے اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑتے ہیں, ڈیپریویشن سے جوڑتے ہیں, جس انڈر ڈیولپمنٹ کو میں ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. بٹ دوز ہو آر فائٹنگ وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ جی اٹ از نتھنگ ڈوئنگ ود دا ڈیولپمنٹ. اسکول ہے, سڑک ہے یا نہیں ہے, جو کہ ہونا چاہیے. جس سڑکوں کے لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بلوچ آئیڈینٹی پہ ہم نے یہاں سے وائلنس کے ذریعے یہاں سے ایک علیحدہ ریاست بنانی ہے. اب مجھے ظاہر ہے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ جب میں, خاص طور پہ اگر آپ محسوس نہ کریں, جب میں پنجابی انٹلیکچوئل کو دیکھتا ہوں, بیکاز وہ پنجابیوں کو کیوں قتل کریں. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو وائی دے آر کلنگ پنجابیز, بیکاز پنجاب از دا نیوکلیس آف پاکستان. پنجاب وہ گلدستہ ہے جس کے اوپر یہ سارے گل ہمارے پروونسز کی صورت میں لگے ہوئے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈیمیج دیٹ گلدستہ. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں کا انٹلیکٹ, وہاں کا جو سول سوسائٹی ہے, وہ اس وائلنس کو دیکھتی ہے کسی اور نظر سے, اور اس وائلنس کو جو مذہب کے نام پر ہو رہا ہے اس کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے. میرے لیے پریشان کن ہوتا ہے اکثر. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارنگ ایک خاتون تھی, حقوق کے لیے لڑ رہی تھی, زیادہ سے زیادہ سڑک پہ آ کے پروٹیسٹ ہی کرتی تھی, تو آپ نے اس کو جیل بھیج دیا. سہیل صاحب آپ سے بہتر کس کو پتا کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ وہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی ہیومن رائٹ کی وائلیشنز ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں وہ بات کرے. اگر وہ مخصوص ہیومن رائٹس کی بات کرے اور کچھ کی بات نہ کرے تو دیٹ مینس کہ دے آر ایجنڈا ڈریون. اب آپ نے ذکر کیا BYC کا, ڈاکٹر مارنگ کا, کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ ایک خاتون ہے, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن دنیا میں مجھے کوئی ایسا ملک بتائیں دنیا میں کہ جہاں پر اس کی سڑکوں پہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان یا کوئی پاکستان توڑنا یا دنیا اپنا ملک توڑنے کی بات کرتے ہوں. یہ سڑکوں پہ آ کے پاکستان کا جھنڈا بھی جلاتے ہیں, فوٹیجز موجود ہیں. یہ اپنا جو نیشنل اوتھ لیتے ہیں, جو سو کالڈ ایک BLA کا اوتھ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو خدا نخواستہ توڑیں گے, جو بلوچ کو ایک لاحصل جنگ میں ڈالا گیا, یہ پاکستان نہیں ٹوٹے گا. یہ ایک بلوچ کو ایسی جنگ میں ڈالنے کی, دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بہت چھوٹے سائز میں, کہ وہ اس کا نقصان. یہ کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں ایگزیکٹ فگرز تو ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کے ملنا مشکل ہے, لیکن آپ رف گیس لگاتے 3 سے 4 ہزار سے زیادہ لوگ میرے خیال میں نہیں ہیں پورے بلوچستان میں. یس, جو پرابلم ہے نا سہیل صاحب, وہ لینڈ کا کرتے ہیں. پہلے میں ذرا یہ مہرنگ کا بتا دوں کہ وہ BLA کا جھنڈا ان کے والد کے قبر پہ موجود ہے. وہی جھنڈا BLA کا ٹیررسٹ لا کے کندھے پہ رکھتا ہے اور معصوم لوگوں کو قتل کرتا ہے. وہی BLA کا جھنڈا ان کے والد کی قبر پہ, وہی BLA کا جھنڈا ان کے جلسوں میں ہوتا ہے. وہی جو نیشنل اوتھ پہ جو BLA کا اوتھ ہے وہ لیتے ہیں. پھر سڑکیں بند کرنا, میں بحیثیت حکومت اس بوڑھے لاچار مریض کے ساتھ ہوں گا کہ جو تڑپ رہا ہوگا اور سڑک بند ہونے کی وجہ اب سڑکیں بند ہو رہی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ اب کوئی سڑک بند نہیں ہوتی بلوچستان کی, احتجاج کے نام پہ کم سے کم نہیں ہوتی. ابھی سننے میں آیا کہ ایک شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اسی طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ حکومتی ریٹ رات کے وقت بہت سے علاقوں میں ختم ہو جاتی ہے. اس کی بحالی کیسے اور کب تک ممکن ہوگی؟ پہلے تو سہیل صاحب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان جو ہے اٹ از ہاف آف پاکستان. جو ہماری ہائی ویز ہیں دے آر 1000 آف کلومیٹرز. We have to protect each and every inch of the land and they have to breach an inch of the land. وہ سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو جا کے بریچ کرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ آپ نے یہ رائز بھی دیکھی ہوگی, باقی پاکستان نے بھی دیکھی ہے. اس کی ڈفرینٹ 2 ریزنز تھیں.
ایک ریزن تو یہ تھی کہ جو افغان وڈرول ہوا، یو ایس وڈرول ہوا افغانستان سے، اور وہ 30 سال کا اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے افغان آرمی کے لیے کہ شاید وہ لڑیں، وہ تو ایک دن بھی 72 گھنٹے بھی نہ لڑ سکے، اور وہ ویپنری سارا، اور خاص طور پہ جو نائٹ گیجٹس ہیں، وہ سارا کا سارا ٹیررسٹ کے ہاتھ لگ گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے ریاست کی طرف سے، خاص طور پہ ہم نے دیکھا 2018 آنورڈ جب یہ شروع ہوا، اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ اور بالخصوص پنجاب میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جمہوریت میں ایک راستہ ہوتا ہے، اور آپ اس راستے کے خلاف ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات؟ تو یہ بھی ذرا وضاحت کریں کہ مذاکرات کے علاوہ پھر کیا راستہ نکلے گا؟ سہیل صاحب بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہو دنیا کا، اگر وہ مذاکرات سے حل ہو جائے، اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں، ہم وکٹم ہیں اس ٹیررزم کے۔ آئی ہیو لاسٹ، سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں، میں ان کی بچوں کی کفالت دیکھ رہا ہوں۔ تو مذاکرات جو ہے نا، وہ تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن وہ تب ممکن ہے کہ جب اگلا فریق بھی آپ سے مذاکرات کر رہا ہو۔ اگلا فریق تو وائلنس کے ذریعے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے، وہ آپ کے مسافر مار رہا ہے، ٹیچرز مار رہا ہے، دے آر کلنگ یور ڈاکٹرز، دے آر کلنگ یور لیبررز، اور وہ آپ کو وائلنس کی شدت سے اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ آپ سے کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی راضی ہو، کوئی راضی نہ ہو، ہمارے ریجن میں کسی جگہ پر ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے ریجن کو اگر آپ کیس اسٹڈی کر لیں انسرجنسی کا، فیصلہ بیٹل فیلڈ میں ہونا ہے۔ اب ذاتی طور پہ میں بالکل اگینسٹ ہوتا تو ابھی میں نے ہفتہ پہلے 100 لوگ سرنڈر کیے ڈیرہ بگٹی میں، تو مذاکرات ہی ہوئے نا، کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، مذاکرات کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ تو میں تو اس کے بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ نہ کریں آپ کے ساتھ، تو کیا ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش نہ کریں؟ اگر چند ہزار ہیں اور ہم تو ظاہر ہے لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہاں پر اب کیس یہ ہے کہ اٹ از ان گرے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب تک اچھی انٹیلیجنس نہ ہو۔ اب انٹیلیجنس کے پاس ٹول کیا تھا؟ انٹیلیجنس کے پاس ٹول تھا کہ وہ ٹیلی فون کال سنتے تھے، یہ کہ اب وہ مانے نہ مانے لیکن یہی سچ ہے، وہ اکثر نہیں مانتے، لیکن یہی ہے کہ وہ کال سنتے تھے، ٹیررسٹ کی کال سنتے تھے۔ وہ ٹول تو ہم نے انہوں نے بلوچستان سے چھین لیا۔ سانگان جیسی جگہ پر، یہ پہاڑوں پہ ہم نے ٹاورز لگا دیے ہیں جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات نہ آبادی، وہاں پر انٹرنیٹ کیوں دیا ہم نے؟ اب ہم نے گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم بلوچستان کے تمام ہائی سکولز میں، تمام کالجز میں، تمام یونیورسٹیز میں ہم فائبر کیبل کے ذریعے، روٹر کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جس بچے نے پی ایچ ڈی کرنی ہے کر لے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سب کو یہ سہولت نہ ملے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا جب یہ بند کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بند نہ کرتے اس 14 اگست کو انٹرنیٹ، وہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا جنہوں نے 14 خودکش حملے کرنے تھے، اس قاضی صاحب نے، جو ہمارا بنیادی طور پہ اپیرنٹلی آپ کو ایک پروفیسر لگ رہا ہے، اب ہے وہ ٹیررسٹ، وہ ہمارے فون نیٹ پہ آ گیا، فون نیٹ پہ تو پکڑا گیا۔ فار می مائی سٹیزنز لائف از مور امپورٹنٹ دین ہز انٹرنیٹ سروسز۔ دیکھیں، بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یونیورسٹیوں کے بچے، یوتھ کی بہت زیادہ تعداد، وہ بجائے پاکستان کے نیریٹو کے، اس کے خلاف جو نیریٹو ہے اس میں بہت دلچسپی لے رہی ہے۔ اس کا کیا توڑ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات درست ہے آپ کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، دو قسم کے لوگ، ایک تو جو وائلنٹ ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہے، کوئی ہتھیار ڈال دے تو موسٹ ویلکم، نہیں ڈالے تو ریاست کے پاس جو ٹولز ہیں ان کے خلاف استعمال کر کے ان کو کرپ کرنا چاہیے۔ اب جو ینگسٹر ہے، جو یونیورسٹی میں ہے، جو بچی ہے، بچہ ہے، اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، انگیجمنٹ از دا سولوشن۔ سو یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو میریٹوکریسی دینے کی ضرورت ہے، ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے اور بار بار ریپیٹیشن سے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ریاست پاکستان کے خلاف کیا گیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ یہ فارورڈ جو پالیسی ہے کہ بس بٹن دبا دیا، شیئر کر دیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تھاٹ پروسیس کے گزرے، زندہ آدمی کو مار دیا، اسے لکھ دیا میرا چاچا مر گیا، نیچے لائک دے دیا۔ کیونکہ یہ ہماری یوتھ کو یہ سوچنا خود پڑے گا کہ ان کو ریسرچ بیس انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات یہ کہ گورننس جو ہے اس کا امپروو ہونا اور کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے، یہ کی ہے ٹورڈ سکسیس، کہ ہم اس یوتھ کو انٹیگریٹ کریں واپس اسٹیٹ کی طرف اور ڈائلاگ کریں اس کے ساتھ بار بار۔ دیکھیں، آپ نے اپنے علاقے کو بھی خوبصورت کر دیا، آپ بہت سارے لوگوں کے کفیل بھی ہیں، ایک قبیلہ جو ہے وہ بھی، اس کے بھی آپ سرپرست ہیں،
बहुत सारे शहीद हैं आपके, बहुत सारे बेचारे जो हैं, तो इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं, आमदनी कहाँ से आती है? देखिए, दो किस्म की आमदनी, एक तो जो हमारे आबा अजदाद की ज़मीनें हैं उनसे हमें इतनी आमदनी आ जाती है कि कम से कम हम वो गंदम वंदम बेचते वूचते नहीं हैं, वो हमारे लोग, हमारे शोधा, उनकी फैमिलीज़ का। फिर दूसरा ये है कि मुझे अल्लाह ने बड़े मेहरबान दोस्त भी दिए हैं, जैसे मैंने उकाड़ा के एक दोस्त का जिक्र किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एहसास है कि हमारा ये भाई जो है वो एक बहुत मजबूत लड़ाई पाकिस्तान की लड़ रहा है। मैं उसका नाम ही लेता होता कि वो प्रोग्राम में नवीद, गॉड ब्लेस हिम, इस तरह के बहुत सारे और दोस्त हैं जिनको ये एहसास है। फिर मेरे भाई बिजनेसेस करते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं। फिर कौम कबीले का एक तरीक़ाकार है, वो हर चीज़ में मदद के लिए आगे आए होते हैं। तो इट इज़ मैनेजेबल, ऐसा नहीं है कि ये मैनेज नहीं हो सकता।